یہ کیوں نہیں خان صاحب کیوں نہیں پیش ہوتے جب عدالتیں اور بلاتی اس میں ہیں؟ ایک اضافہ بھی کر لیں کہ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے واضح ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جو توشہ خانہ جو کیس ہے اس میں صرف اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ فرد جرم عائد ہوگی، اور وہ فرد جرم سے بچنے کے لیے وہ وہاں تشریف نہیں لا رہے۔ میرا سوال بھی ایڈ کر لیں کہ کیا یہ اسلام آباد پولیس بار بار پکڑنے آ رہی ہے یا عدالت کے آرڈر پہ اسلام آباد پولیس کو آنا پڑ رہا ہے؟ جی سر، یہ تو آپ ہمیں سمجھائیں گے۔ I wish I had known that I was 3 against 1، لیکن چلیں میں ٹرائی کرتا ہوں باری باری۔ ہم بیان نہیں دے رہے، ہم سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی سر، بس جواب کے لیے موقع مجھے چاہیے ہوگا۔ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ اسلام آباد پولیس کا آرڈر ہے نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ آصف سعید کھوسہ صاحب کی 2017 کی ججمنٹ ہے۔ ویسے بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی شخص کو جا کے گرفتار کرنا ہے۔ میں آپ کو عام پریکٹس بتاتا ہوں پاکستان میں کیا ہے۔ عام پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا نان بیلیبل وارنٹ اریسٹ ہوتا ہے، آپ کو فون پر انفارم کرتا ہے کنسرنڈ ایس ایچ او کہ سر اگلی ڈیٹ ہے، پیش ہو جانا، اس سے اگلی ہے، اس پہ پیش ہو جانا۔ 12 ڈیٹوں پر ہم یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں جس کو عام عوام کامن سٹیزن کہا جاتا ہے، وہ نہیں پیش ہوتا، اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جو یہ تجزیہ ہے نا جی، ایک تقابلی جائزہ ہے بٹوین اے کامن مین اینڈ اے پولیٹیشین، جس میں نے پہلے کہا نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، تمام بڑے پولیٹیشین شامل ہیں۔ یہ تقابلی جائزہ ہی غلط ہے۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس ملک میں جسے کہتے ہیں فارچونیٹلی 2 ڈفرنٹ قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں، اور میں پازیٹیولی اور نیگیٹیولی بات نہیں کر رہا۔ 78 یا فار دیٹ میٹر 10 کیسز یا فار دیٹ میٹر تنخواہ نہ لینے پہ دنیا میں آپ نے کتنے کامن مین ڈسکوالیفائی ہوتے دیکھے ہیں؟ دی آنسر از نل۔ ایک پاکستان کا کامن سٹیزن ان تمام چیزوں سے نہیں گزرتا۔ ہمارے پہ 78 ایف آئی آر نہیں ہوتی، ہمارے پہ ایک آدھی ایف آئی آر ہوتی ہے، اس میں بھی ہم ایک بہت سمجھدار وکیل ہائر کرتے ہیں جو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ فرد جرم بھی نہیں لگوانا، جو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے چارج فریمنگ کو بھی چیلنج کرنا ہے، ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کرنی ہے۔ وائی؟ بیکاز the process, the judicial system, the legal system in Pakistan is atrocious، اور ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے خلاف جو ریمیڈی وہ اویل کر سکے کرے۔ آف کورس خان صاحب چونکہ ایکس پرائم منسٹر ہیں تو ہی ہیز ٹو لیڈ بائی ایگزامپل، اس آرگومنٹس میں اگری کرتا ہوں، بٹ توشہ خانہ کیس چونکہ اب اس کا ذکر آیا، اس کی بھی میں 1 منٹ لوں گا میرٹس کی بات کرتے ہوئے۔ 120 دن کے اندر آپ نے ٹرائل کورٹ نے اس کی کاگنیسنس لینی ہے، 190 سیکشن کے تحت کرپٹ پریکٹس کی۔ 7-8 مہینے بعد کاگنیسنس لی گئی۔ خواجہ حارث صاحب نے آج کہا کہ بجائے اس کے کیا پہلے اس آدمی کو وارنٹ دے کے بلا لیں، آپ اس کی مینٹینیبلٹی پہ فیصلہ کر دیں، کیا آپ اتنے ٹائم فریم میں سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں سکتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سن سکتے ہیں، آپ اس کو اگلے دن بلائیں، وہ آ جائے گا یا جو بھی اپنی لیگل ریمیڈی اویل کرے گا۔ دوسری بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس میں ڈسکوالیفیکیشن کی، وہ ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے۔ سو ان دی فرسٹ پلیس دس کیس از اے کلیئر ابیوز آف پروسیس، جس میں آف کورس اینی ریزنیبل مین پلیسڈ ان خان صاحب پوزیشن، چاہے ونس اگین وہ نواز صاحب ہو، کوئی بھی ہو، پلیس اس کو پتا ہے کہ مجھے انہوں نے اڑانا ہے۔ جیسے سپریم کورٹ کا پتا تھا اس ٹائم پر میاں محمد نواز صاحب نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اس کو کسی طرح ڈیلے کروں، اس کے اندر جو لیگل اپنی فارمیلٹیز ہیں ان کو انووک کروں، اور کوشش کی گئی۔ ایکسپیکٹ کرنا کہ جو ایک ایکیوزڈ ہے وہ جا کے خود کورٹ میں کہے گا جی پلیز صبح آپ چارج فریم کریں اور پرسوں مجھے آپ سزا دیں یا فارغ کر دیں، یہ تو امپاسبلٹی ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ پریکٹیکلٹیز۔ پریکٹیکلٹیز تو یہی سجیسٹ کرتی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو وداؤٹ کامنٹنگ کہ یہ رائٹ اور رانگ بالکل پیش ہونا چاہیے، عدالتوں میں پیش ہونا، ان کا احترام کرنا چاہیے، بٹ ہی از اویلنگ ہز لیگل ریمیڈیز۔ وارنٹ ایشو ہے، اس کو انہوں نے چیلنج کر دی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سسپینڈ بھی کر دیتا ہے۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ پولیس جس طرح ان کو ٹریٹ کر رہی ہے پورے پاکستان کی اس وقت، انفارچونیٹلی اس طرح ایک عام کرمنل کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا پاکستان میں۔ میں بہتر سمجھتے ہیں، ہم ابھی درخواست لے کے جاتے ہیں پرچہ کروانے کی، اگر اگلے 10 دن میں بھی وہ پرچہ ہو جائے تو میں آپ جو کہیں گے لکھ دوں گا۔ وہ پرچہ کروانے کے لیے فون کروانا پڑتا ہے، گرفتاری کروانے کے لیے فون کروانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد منفرد گرفتاری ہے جس کے لیے آئی جی صاحب جو ہیں وہ آرڈر سے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر پہ جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، ٹرین پہ جانا ہے، ہم جا کے گرفتار کر لیں، جس میں مطلوب بھی نہیں گرفتاری بائی دی وے، دیٹ از اونلی ٹو انشور اٹینڈنس۔ ہاں اگر کسی افینس میں آپ کو بلایا جائے آپ ضرور گرفتار کیجئے، اور وہ کوئی بھی ہو اس کو گرفتار کیجئے۔ اینڈ آئی ایم اسپیکنگ اکراس دا بورڈ، بار بار میں سب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں میاں صاحب کے کیس کی بھی بات کرتا ہوں، خان صاحب کے کیس کی بھی بات کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے کیس کی بھی بات کرتا ہوں۔ یہ انفارچونیٹ ہے پاکستان میں کہ when it gets to a politician، اب آج دیکھیں توشہ خانہ کی لسٹ پبلک ہوئی ہے، تو اس توشہ خانہ کی لسٹ میں آپ کے خیال میں صرف سیاستدان ہے جو چیزیں لیتے رہے ہیں، باقی کوئی پاکستان کا بندہ نہیں جس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیں نا، نہیں سر، لیکن تذکرہ آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، کوئی پائن ایپل کی باتیں کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے، دس از پوائنٹلیس۔ لا الاؤز یو ٹو کیپ سم تھنگ، چاہے وہ پائن ایپل کا ڈبہ ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے وہ کچھ ہو،
آپ کو اجازت ہے, آپ نے رکھ لی, اس کی بیسس پر صبح سے شام تک ہمارا تمام میڈیا ریڈیکیول کر رہا ہے پولیٹیشینز کو اس ملک کے, which is very sad because there is a grand conspiracy against the political class of this country. وہ چاہے جیسے بھی ہیں, 10 سال 14 سال 3 سال 78 کیس تو وہ فیس کرتے ہیں. باقی تو آپ کو پتہ ہے میں اور رضا بھائی تو انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگی. رضا بھائی باہر ہیں, میں ادھر ہوں. اچھا جی سولنگی صاحب آپ کا کامنٹ تھا, آپ وہ کامنٹ دیجیے اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا شو کا وقت ختم ہو چکا ہے بالکل تقریباً. میں جو احمد نے جو باتیں کی ان کی آخری بات سے شروع کرتا ہوں کہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. ہر قانون جو ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتا, اور توشہ خانہ کا جو قانون ہے وہ امتیازی ہے, پاکستان کے عوام کے خلاف ہے, اشرافیہ کے حق میں ہے, اور بہت سارے قوانین ہیں اس ملک کے اندر. یہ جو 124A جس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں, جو برطانوی نوآبادیاتی نظام کا بدترین قانون ہے, وہ بھی قانون تھا. کسی زمانے میں 70 سے پہلے تو ہر شہری ووٹ نہیں دے سکتا تھا. یہ بالغ رائے دہی عام شہری نہیں دے سکتے تھے ووٹ. صحیح بات. کسی زمانے میں جو نسلی امتیاز کا جو اپارتھائیڈ کا جو قانون تھا جنوبی افریقہ میں, وہ بھی قانون تھا. بہت سارے قوانین ہیں ہمارے ہاں جو انصاف کے قتل پر مبنی ہیں. تو ہم کیونکہ قانون دان نہیں ہیں, ہم شہری ہیں, تو ہمیں جو نظر آئے گا کہ جو چیز انصاف کا قتل ہے یا انصاف کے خلاف ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور احمد نے بالکل ٹھیک کہا کہ صرف سیاستدانوں پر کو نشانہ نہیں بننا چاہیے, اور بھی مقدس گائے ہیں. لیکن اگر رانا ابرار کی باتیں وہ سنتے جو کہ ان کے آنے سے پہلے وہ کر گئے ہیں, تو انہوں نے بہت ساری مقدس گائے, بچڑے, کٹے سب کو جو ہے وہ سامنے رکھے, ان کا حشر جو ہے وہ کر دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مینٹینیبلٹی کا جو معاملہ ہے, میں قانون دان نہیں ہوں, لیکن 5 ماہ کے بعد ان کو مینٹینیبلٹی کیوں نظر آئی ہے. اور نواز شریف کے ساتھ اس کا موازنہ بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ 100-200 پیشیاں کرتے رہے. ان کے لیے مانیٹرنگ جج بنے, ان کے لیے جو ہے وہ ان کے پسند کی JIT واٹس ایپ کی JIT بنائی گئی, تو وہ ایک الگ, لیکن وہ لمبی ایک بحث ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ کسی بھی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. ہیلی کاپٹر شاید اس لیے گیا ہو کہ ان کی سیکیورٹی کو شدید خدشات ہیں, ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. تو اگر ان کو لانا مقصود ہے تو میں تو اس کی حمایت کروں گا کہ ان کو ہیلی کاپٹر یا جہاز میں لایا جائے. سولنگی صاحب, کلسوتا صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات بھی کی ہے, روانی میں کہہ گئے, اور وہ میں نے مزہ لینے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ابھی اپنی گفتگو میں کہ عمران خان کوئی عام کرمنل نہیں ہے. نہیں, میں وہ ہمارے دوست ہیں, فخر درانی نے کہا وہ کوئی عام کرمنل نہیں ہے. فخر درانی نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن کی جس میں اس نے سارے کیسز جمع تفریق کر کے بتایا کہ یہ 78-80 کیس نہیں ہے. خان صاحب نے جو 30 کیسز جو انہوں نے خود کیے ہوئے وہ بھی اس میں ڈال دیے, ٹوٹل کوئی 40 کے قریب کیسز ہیں ان پر. لیکن دیکھیے بات کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی 40 اچھی بات. میں ایک لاسٹ کامنٹ کر دوں رضا بھائی, ایک لاسٹ کامنٹ. اچھا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ بتا دوں کہ یہی کیس ایگزیکٹ وتھ سملر فیکٹس یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے پہ بھی چل رہا ہے, لیکن اس کی مینٹینیبلٹی کی بحث ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے کیس میں فیصلہ بھی آ گیا اور ٹرائل بھی شروع ہو گیا, سیم ٹائم پہ شروع ہوئے تھے. دیکھو احمد, 2014 سے فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں جو تاخیری حربے جس جماعت اور جس رہنما نے استعمال کیے, اس جماعت کا نام PTI ہے اور ان کے رہنما کا نام عمران خان ہے. دیکھو احمد, پتہ کیا بات ہے, اگر تمہاری اگلی جب ملاقات ہوگی نا خان صاحب سے, تو ان کو یہ کہنا ہے کہ کاش کہ آپ نے اس وقت ریجوائس نہ کیا ہوتا جب نواز شریف کے اوپر وچ ہنٹ عدالتوں کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور جو بھی لوگ اس میں تھے, کیونکہ وہ جو معاملہ ہے وہ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے بہت سارے لوگ. دیکھیے نا, آج وہی چیزیں ریپیٹ ہو کے ہو بہو, اگرچہ کہ اس رفتار. رضا آپ ناشکرے ہیں, شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی.
आगे जी नहीं, देखिए उन्होंने कहा था, शाह महमूद ने कहा था, लेकिन मैं कहता हूं कि खान साहब के लिए ये एक सबक है। पावर में आकर, पावर पॉलिटिक्स में जब आप आते हैं तो आप ये सीखते हैं मामलात कि पाकिस्तान की गवर्नेंस चलती कैसे है, यहाँ पे गैर मुंतखब इदारे एक वजीर आजम के साथ क्या सलूक करते हैं। इमरान खान साहब तो वो एक पैक्ट के तहत आए थे, लेकिन उनको भी एहसास हो गया, अब तो वो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि उनको तो कोई काम नहीं, सारे फैसले जनरल बाजवा कर रहे थे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, ये हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी कतन ये मंशा नहीं है कि हम किसी एक लीडर या किसी एक पार्टी को टारगेट करें या उनके केसेस की हिमायत करें या मुखालफत करें। हमारी मंशा ये है कि पाकिस्तान का आइन जो कि तमाम शहरियों के लिए हकूक फराम करता है, पाकिस्तान की अदालतें जो कि कमजोर हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जाए। आज तो स्पॉटलाइट है इमरान खान पे, तो हम 50-60 हजार केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग और मिलियंस जो हमारी लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है, हमें उनको भी देखना है। ये तो एक मीडिया वाली खबरें बन रही ना कि इमरान होगा अरेस्ट के नहीं होगा। असल जो पाकिस्तान के मजलूम लोग हैं जो कि सताए हुए हैं इस गवर्नेंस से, हमने उसको ठीक करने की भी बात करनी है। जी